اور تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی ہم جیل آتے ہیں 10 دفعہ آ جاتے ہیں، 3 دفعہ ملاقات کرا دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ اور ڈویژن بینچ کے فیصلے ہیں جس میں ہم نے فہرست دی تھی وکلاء کی اور سیاسی عمائدین کی، لیکن جب سے یہ نیا سپرڈنٹ جیل آیا ہے انہوں نے خان پہ بھی زندگی تنگ کی ہوئی ہے، کبھی کال کوٹلی میں ڈال دیتے ہیں اور کبھی ان سے ایکسرسائز کی مشین چھین لیتے ہیں، کمبل تک کبھی وہ چھین لیتے ہیں، اور خان صاحب بار بار جو ہیں اپنی اس دیگرگو حالت کا اظہار کر چکے ہیں۔ پھر سیاسی عمائدین کی آپ کو پتہ ہے مذاکرات کے لیے ہمیں ضرورت ہے جیل جانا، خان سے ملنا، اور یہ لوگ ہائی کورٹ کے حکم کے تحت بھی مل سکتے ہیں، لیکن ملاقات وہ سپرڈنٹ جو ہے وہ پنے خان پہ بنا ہوا ہے، یا جیل منسٹر سے یا آئی جی جیل خانہ جات سے آپ نے سفارش کرانی ہے یا پھر آپ نے سپرڈنٹ جیل کے نخرے اٹھانے۔ آج میں آیا تھا 50 وکلاء گئے، سارے ملزمان گئے، لیکن حضرت نے میرے لیے حکم دیا تھا کہ یہ نہیں آئے گا۔ وہ ریٹی میں نے کی تھی، وہ آئی سی اے میں نے دائر کی تھی جس میں ملاقات کے بارے میں ڈائریکشن دی تھی۔ سپرڈنٹ کو بتایا میں نے کہ جی یہ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، نہیں یہ ہمیں اسٹیشنری لے جانے دیتا ہے، جب بھی خان سے ملاقات ہوتی ہے یہ ان کے جو چوبدار ہیں وہ ہمارے سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہائی کورٹ نے منع کیا ہوا ہے، پہلے یہ عذر اٹھاتا تھا سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے، گفتگو پہ بھی دے دیے، وہ کلاذی قانون سے حذف کر دیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے زعماء سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے ہم۔ خان نے اور پی ٹی آئی نے بڑی لچک کا مظاہرہ کیا اور ہم نے وہ مطالبات رکھے ہی نہیں جو آپ پورے نہیں کر سکتے تھے، نہ مینڈیٹ کی ریکوری کا، نہ 26ویں آئینی ترمیم کا، نہ وہ مسائل ہم لائے کہ ہمارے لیڈر اغوا ہوئے، ایم این ایس کو اربوں دیے گئے۔ 2 باتیں کی کہ جب یہ عدالت خان کو یا سیاسی لیڈرز کو چھوڑیں تو دوبارہ گرفتار نہ کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں توشہ خانہ آیا، جب توشہ خانہ میں بریت کا وقت آیا تو سائفر میں سزا ہوئی، سائفر میں بریت کا وقت آیا تو عدت کیس میں سزا ہوئی، عدت میں بریت کا کیس آیا تو توشہ خانہ 2 آیا، القادر آیا۔ اب القادر کیس میں فیصلہ جو ہے وہ ایڈجرن ہو رہا ہے، اب آج ہی توشہ خانہ 2 لگا ہوا تھا وہ بھی تیزی سے رائپ ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے تو آپ کے پاس تو کیسز بنانے کی فیکٹری ہے۔ ایک مطالبہ یہ تھا دوبارہ گرفتار نہ کریں، دوسرا مطالبہ تھا کہ یہ کمیشن بنا دیں۔ آج میں خان صاحب کے پاس آیا تھا تاکہ خان صاحب کو مذاکرات کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کروں اور خان صاحب کو میں یہ بھی گزارش کر سکوں ناصر، حیدر مہدی اور عادل راجہ جیسے لوگ پی ٹی آئی کی تصویر کے پیچھے چھپ کے پاکستان کے خلاف، پی ٹی آئی قیادت کے خلاف، عسکری جو افسران ہیں ان کے خلاف، اور ان کے یہ کمپین کر رہے ہیں، اور ان اقدامات کی وجہ سے بدنامی اور تکلیف پی ٹی آئی کو اور ہمیں ہو رہی ہے۔ خان کو میں نے بتانا تھا کہ پی ٹی آئی علی اعلان ان جیسے ملک دشمن عناصر سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کریں، کیونکہ بہت سارے ہمارے نوجوان گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف یا خان کے یہ اور ان کے گماشتے 25 سے 30 ہزار ڈالر ماہانہ کماتے ہیں یہی جھوٹ بول کے۔ تو خان کو میں نے بتانا تھا، انہوں نے آدھی میڈیا کو ہمارا مخالف کیا ہوا ہے، میڈیا کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی صاحب سے لے کے بیرسٹر گور، اسد قیصر، یہ علی امین خان، مجھ سمیت شاندانہ گلدار سب کو غدار ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور یہ بدبخت ادھر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈالر کما رہے ہیں اور گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ یہ بھی میں نے خان کو آج 2 ٹوک الفاظ میں گزارش کرنی تھی کہ بس ہو گیا، ان لوگوں نے جو ہیں سوشل میڈیا کے ہمارے نوجوان ہمارے بیانات کو کاٹ کر کے، کل میں نے وسیم بادامی کی شو میں بات کی کہ خان کے ٹویٹس جو آئے ہیں شاید یہ وجہ ہو،
لیکن خان کی زبان بندی نہیں ہو سکتی ہے. اب وہ زبان بندی کا قصہ کاٹ دیا اور جو پہلا حصہ ہے اس پہ ان بدبختوں نے پھر کمپین شروع کی ہوئی ہے. تو لہذا یہ گزارشات تھی. لیکن سپرڈنٹ جیل جو ہیں وہ بزیدہ تو آج میں انشاءاللہ ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جو ہیں وہ میں دائر کر رہا ہوں. سیاسی عمائدین کی ملاقات نہ کرانے، عدالت عالیہ کے ڈویژن بینچ کا فیصلہ پامال کرنے، سنگل بینچ کا فیصلہ پامال کرنے اور عدالت کے پاس جائیں گے. جیل سپرڈنٹ اور جیل وزیر اور آئی جیل خانہ جات وہ عدالتوں سے طاقتور ہو گئے ہیں. تو لہذا اس مسئلے کا جو ہے اب منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. بہت شکریہ.